دا ڈیتھ آف گاڈ، اسے بڑے پیمانے پر جرمنی کے مشہور فلسفی نیٹشے کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اسے پہلی بار 1882 کے ایک موضوع میں دا سائنس آف جوائے میں بیان کیا گیا۔ نیٹشے کا یہ اعلان کہ خدا مر چکا ہے کوئی سادہ اور لفظی بیان نہیں، بلکہ یہ ایک بہت گہرا اور استعاراتی بیان ہے۔ نیٹشے یہ تجویز نہیں کر رہا تھا کہ مطلقاً خدا مر گیا ہے، بلکہ یہ کہ خدا کا تصور مطلق سچائی اور اخلاقیات کے ماخذ کے طور پر جدید معاشرے میں غیر متعلق اور بے اثر ہو گیا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ اخلاقی اقتدار ختم ہو گئے ہیں اور ہم نے اخلاقیات کو ختم کر کے خدا کو ختم کر دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اگر ہم دیکھیں، ایسے کئی ہزار جوان ہمیں مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مثلاً فلاں مولوی یا عالم کون ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ہم خود اپنی سوچ اور اپنے اقدار کا تعین کر سکتے ہیں۔ اکثر نوجوانوں کا ایگزسٹینشیلزم کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، یعنی ہم زندگی کا مقصد اور معنی خود بنائیں گے، ہمیں کسی الہی قوانین اور الہی مقصد کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے افراد نہیلزم کی حالت میں بیت جاتے ہیں، یعنی ہر چیز کی کوئی معنی نہیں ہے اور نہ ہم کوئی معنی دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے افراد خصوصاً نوجوان ڈپریشن اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی نہیلزم کی حالت میرے خیال میں بہت کم عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے مطابق کوئی بھی بندہ مستقل طور پر زندگی میں نہیلسٹ نہیں ہو سکتا، ضروری شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر زندگی کو کوئی معنی دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام الحی یہ ہے، جس کے معنی ہے وہ زندہ جاوید ہے، وہ زندگی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حیات ازلی ابدی ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ قرآن میں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور تیرے رب کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو جلال اور اکرام والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلق بقا حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا، اس کی زندگی ذاتی ہے اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور پھر ایسی زندگی کے جس میں کمال ہے اور جس میں کسی قسم کا کوئی نقص واقع ہونے والا نہیں۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس اسم اعظم یعنی الحی سے پکاریں، جس کے بعد مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، یا حیو یا قیوم۔